السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس بلاهور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الثانی والستون 62 نمبر سبق ہے. آج کے سبق میں ہم وہ الفاظ ذکر کریں گے جن الفاظ کے نیچے عربی زبان میں کبھی بھی زیر نہیں آتی. یہ ایک گرامر کا قاعدہ ہے. سبق نمبر 26 میں ہم نے مضاف الیہ کا معاملہ ذکر کیا تھا. یاد رکھیے عربی زبان میں کسی بھی لفظ کے نیچے زیر آنے کے لیے دو وجہ میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے، یا وہ مضاف الیہ ہو یا اس پر حرف جر داخل ہو. تو بعض ایسے الفاظ ہیں، بعض ایسے نام ہیں اور بعض ایسی جمع ہیں جن کے نیچے عربی زبان میں کبھی بھی زیر نہیں آتی، اور اس میں عام طور پر ہم سے بولتے ہوئے یا بعض دفعہ لکھتے ہوئے غلطی ہوتی ہے. تو آج کے اس سبق میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ بہت سارے الفاظ جن کے نیچے عربی زبان میں کبھی زیر نہیں آتی ان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں. تو آئیے آج کے ان الفاظ کی طرف. الدرس الثانی والستون 62 نمبر سبق. 62 نمبر سبق الممنوع من الصرف، منع صرف کے بارے میں، یعنی وہ الفاظ جن کے نیچے زیر کبھی نہیں آ سکتی. سب سے پہلا لفظ ہے اسود. اسود کا مطلب ہوتا ہے سیاہ، کالا. اس کے بعد ہے احمر، سرخ. اس کو الوان یعنی رنگوں میں ہم ذکر کر چکے ہیں. اس سے پچھلا جو سبق نمبر 61 ہے اس میں ہم نے رنگوں کے بارے میں ذکر کیا. احمد، انور یہ نام ہے. اور اسی طرح آگے ہے اصفر، یہ بھی رنگ ہے، پیلا جس کو کہتے ہیں. اکبر، بڑے کو کہتے ہیں. یہ مختلف قسم کے اوزان ہیں، ایک ہی طرح کے یہ وزن ہیں. اخضر، سبز کو کہتے ہیں. یہ کبھی اخضری نہیں ہوگا، یعنی ان تمام الفاظ کے نیچے کبھی زیر نہیں آئے گی. ازرق کا مطلب ہوتا ہے نیلا. اسعد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ نیک بخت. ان کے نیچے کبھی بھی زیر نہیں آئے گی. اس کے بعد ہے ابیض، سفید. ابیض، سفید. یہ دیکھیے کتنے مختلف قسم کے یہ الفاظ ہیں، لیکن ان کا وزن تقریباً ایک ہی بنتا ہے. تو ان سب کے نیچے زیر کبھی نہیں آئے گی. اب کچھ نام ذکر کر رہے ہیں، جیسے زینب. زینب کے نیچے کبھی زیر نہیں آئے گی. مریم کے نیچے کبھی زیر نہیں آئے گی. تو یہ کچھ ایسے نام ہم نے ساتھ ساتھ ذکر کیے ہیں. فاطمہ، کبھی فاطمتی نہیں ہوگا بلکہ یا فاطمتو ہوگا یا فاطمتا ہوگا. عائشتی بھی نہیں ہوگا. اور اسی طرح مکتی، قرآن میں بھی اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں مکتا، قرآن میں تو اس کو بکہ کہا گیا ہے. حمزۃ، اسامۃ، اور اسی طرح معاویہ اور طلحہ، یہ وہ تمام الفاظ اور نام ہیں. بغداد، اب بغداد ہی نہیں ہوگا. ابراہیمی کہیں نہیں ملے گا آپ کو. اور اسی طرح اسماعیلی زیر نہیں آئے گی. یہ وہ تمام نام ہیں جن کے نیچے کبھی زیر نہیں آئے گی. اسحاق، یعقوب، یہ انبیاء علیہ السلام کے نام ہے. یونس، یوسف، فرعون. کبھی فرعون کے نیچے زیر نہیں آئے گی. اللہ نے قرآن میں کہا اذهب الى فرعون. الہ حالانکہ حرف جار ہے، زیر دینے والا لفظ ہے، لیکن حرف ہے، لیکن اس کے نیچے زیر نہیں آتی. اغنیا، غنی کی جمع مالدار کو کہتے ہیں. اصدقاء، صدیق یعنی دوست کی جمع ہے. اقویا،
قوی کی جمع ہے مضبوط طاقتور، اطباء طبیب کی جمع ہے ڈاکٹر، فقراء فقیر کی جمع ہے بمعنی تنگ دست فقیر آدمی، وزراء جمع ہے وزیر کی، وزیر کو کہتے ہیں، اور زملاء زمیل کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے دوست کلاس فیلو، اور علماء عالم کی جمع ہے۔ اسی طرح مساجدو یہ مفاعل کا وزن ہے، مفاعل کے وزن کے نیچے کبھی زیر نہیں آتی۔ مدارسو فنادق فندق کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہوٹل، آپ پڑھ چکے ہیں پہلے۔ مکاتب مکتب سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ دفتر وغیرہ۔ دقائق دقیقتن سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے منٹ، اس کے نیچے زیر نہیں آتی، میں ایک سبق میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ منادیل مندیل سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے رومال۔ مفاتیح مفتاح سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے چابی۔ فناجین فنجان سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے پیالی، اور کراسی جمع ہے کرسی ان کی۔ تو ان تمام الفاظ کے نیچے کبھی زیر آپ کو نہیں ملے گی اور نہ کبھی زیر پڑھیے گا، کبھی زیر نہیں پڑھنی۔ عثمان نام ہے، اس کے نیچے کبھی زیر نہیں آ سکتی، یعنی آخری لفظ کے نیچے۔ عفان اس کے نیچے عفانی کبھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے سفیان سفیانی نہیں ہوگا، اور اسی طرح آگے مروان مروان مروانی نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی ممنوع من الصرف ہے، یعنی اس کے نیچے زیر نہیں آتی۔ اسی طرح نعمان، یہ دیکھیے گا آپ تھوڑا غور کریں گے تو یہ ایک ہی طرح کا وزن تقریباً بن رہا ہے، تو یہ کچھ اوزان ہے اگر آپ ان کو یاد کر لیں۔ کسلان سست کو کہتے ہیں، سست آدمی کو کسلان کہتے ہیں، اور جوعان بھوکے آدمی کو کہتے ہیں۔ عطشان پیاسے کو کہا جاتا ہے، جس کو پیاس لگی ہو۔ ان کے اوپر نہ تو تنوین آتی ہے نہ ان کے نیچے زیر آتی ہے۔ شبعان جو بندہ سحر ہوا، جس نے زیادہ کھانا کھا لیا ہو، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اس کو شبعان کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح شعبان کا مہینہ ہے، ان میں با اور عین کا آگے پیچھے کا فرق ہے۔ شعبان جو شعبان رمضان سے پہلے آتا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی رمضان یہ بھی ممنوع من الصرف ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اس کے نیچے بھی کبھی زیر نہیں آئے گی۔ تو یاد رکھیے کہ جتنے الفاظ، یہ تقریباً مشہور الفاظ میں نے ذکر کر دیے ہیں کہ جن کے نیچے ایک دو چیزیں اس میں ذہن میں رکھیں، حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے، یعنی زیر دینے والے حرف کے داخل ہونے کی وجہ سے، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اگرچہ یہ مضاف الیہ ہو یا ان پر حرف جر داخل ہو تو ان کے نیچے ایک تو زیر نہیں آ سکتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان پر تنوین بھی نہیں آ سکتی، یعنی ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش ان کے اوپر نہیں آ سکتی۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کا یاد کرنے کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو آپ بار بار پڑھیں، اس کو کاپی پر لکھیں اور بار بار اس کو پڑھیں، یا بار بار اس ویڈیو کو آپ سنیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن پاک میں بھی بعض دفعہ ان الفاظ کا استعمال ہے، احادیث میں بھی استعمال ہے، اور عام عربی جب ہم بولتے ہیں تو اس میں بھی اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کے نیچے زیر نہیں آتی۔ ان کو عربی زبان کی اصطلاح میں الممنوع من الصرف، یعنی منع صرف ان کو کہا جاتا ہے، کہ ان کے نیچے زیر نہیں آتی ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے اس کو بار بار دہرائیں، تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ چند نام آ جائیں گے، اس کے بعد آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی مشکل نہیں ہوگی۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔